اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سندھو نئے ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ویورز، ریفرنس ای سی پی نے دائر کیا تھا سیشن کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو چیزیں لی تھیں ان کو اپنے الیکشن پیپرز میں انٹر نہیں کیا تھا، یہ ایک ضروری تھا، قانونی تھا، لہذا انہوں نے اللیگلٹی کی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا فار 1 سیٹ، میاں والی کی سیٹ۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑے اور 6 سیٹوں پہ وہ 6-7 سیٹوں پہ وہ جیت چکے ہیں، اور ایک آدھ سیٹ جو نہیں جیتے وہ بھی دھاندلی کا شکار ہوئی ہے۔ اب ای سی پی نے اپنے اسی فیصلے میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ یہ نہ صرف ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے، یہ کرمنل ایکٹ بھی ہے، یہ کرمنل ایکٹ ہے، لہذا اب انہوں نے موجودہ حکومت کو ریفرنس بھیجا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس فار کرمنل کیس کے ٹرائل کا شروع کیا جائے۔ گورنمنٹ نے بھیج دیا اور اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے قابل سماعت ہے، لہذا اس کی سماعت جو ہے وہ 9 جنوری سے شروع ہوگی۔ سماعت کو 1 سال میں مکمل ہونا ہے، اس کے بعد اپیلیں ہوں گی، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو میسیجز دیے گئے تھے کہ آپ ملک چھوڑ دیں، پارٹی چھوڑ دیں اور آپ ایک کمفرٹیبل لائف انگلینڈ میں جا کے بسر کریں، آپ کا کوئی رول ہم نے سیاست میں نہیں رہنے دیا، لہذا آپ کے خلاف تمام کیسز ختم کر دیتے ہیں، آپ انگلینڈ چلے یا جہاں بھی کہیں اور سیٹل ہو جائیں، پاکستان چھوڑ دیں، یا پاکستان میں رہنا ہے تو سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وزیر اعظم نے اس میسج کا رپلائی کیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، میں یہیں رہوں گا، میں سیاست میں رہوں گا، میں فائٹ کروں گا ٹل دا لاسٹ بریتھ۔ یہ وزیر اعظم اب انہوں نے انیشلی یہ پہلا کام شروع کر دیا، یعنی وزیر اعظم کو میسج دے دیا ہے کہ لو پھر آپ کے خلاف پروسیجنگ شروع ہو گئی، اور اسلام آباد کورٹ نے سیشن کورٹ نے کیس کو قابل سماعت قرار دے کر اس کے لیے ڈیٹ فکس کر دی فار ہیئرنگ۔ اس سے پہلے یہ جو کیس ہے یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے اسے سیٹ اسائڈ نہیں کیا۔ یہ ایک بہت زیادہ قابل غور بات ہے کہ آپ نے ریلیف اگر ہائی کورٹ سے لینا ہے تو ہائی کورٹ تو پہلے ہی اسے سیٹ اسائڈ نہیں کر سکی، سیٹ اسائڈ نہیں کیا۔ اس نے کہا جی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو سیٹ وہ پہلے چھوڑ چکے ہیں وہ سیٹ تو انہوں نے کانٹیسٹ کریں بھی نہ کر، اور اب پھر دوبارہ سیٹ پہ کانٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں، وہ ٹائم ہیز گون، لہذا انفریکچس ہے اور یہ اور وہ۔ اور جو اصل بات بیسک پوائنٹ تھا اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا کہ اسے نہیں بھیجا، ریفرنس نہیں بھیجا جا سکتا، یا تو وہ پورا کا پورا فیصلہ یہ دے دیتے کہ یہ اللیگل ہے، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتے، پھر تو ٹھیک تھا۔ انہوں نے نل اینڈ وائڈ قرار نہیں دیا تھا اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کے لیے ایک ایج، ایک چانس رکھا تھا، اور یہ سارا کھیل جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، اس میں سب شامل ہے۔ اور وہ اب دیکھنا یہ ہے، یہ پہلا اشارہ ہے کہ باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوا، دیٹ از ورکنگ۔ خان صاحب کے ساتھ 21 کروڑ 50 لاکھ لوگ، تو یہ جو کچھ بھی یہ مقدمہ جو درج ہوا ہے یہ 21، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے توشہ خانہ جا کر یہ چیزیں خریدی کیوں؟ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کچھ میرا ہے وہ میں شوکت خانہ کو دے رہا ہوں، اور موجود دیانتدار ہوں میں، یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ اور دوسری طرف یہ توشہ خانہ سے 58 وہ کون لائے؟ میری رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ یہ ان کی بیوی کا کام ہے، وہ نون لیگ کی عورت ہے، ہو سکتا ہے ان کے نالج میں ہی نہ ہو کہ کوئی لیتا رہا ہے۔ میرے لیے یہ باعث حیرت ہے، ایک ایسا آدمی جو ٹرانسپیرنٹ ہے وہ توشہ خانہ سے 58 چیزیں لے آتا ہے، کبھی کہتا ہے جی وہ گھڑی بھیج کے میں نے سڑک بنا دی، کیوں بنا دی سڑک؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ لیگل اللیگلٹی کا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دنیا میری دشمن ہے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میرے دشمن بن سکتے ہیں، تو آپ نے یہ بلنڈر کیوں ماری؟ یہ
باعث حیرت. اس کے ساتھ ہی ویوز میں یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. آئی ول بی ہائیلی تھینک فل ٹو یو. تھینکس.